دل سے سہیل یعقوب صاحب. تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ پیچھے نشستوں پر تشریف رکھیں. سنجیدگی کے ساتھ اپنے قائدین کی گفتگو سنیں. انشاءاللہ عشاء کی نماز سے پہلے پروگرام ختم کر کے انشاءاللہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد میں کہوں گا ڈالر نہیں, آپ نے کہنا عافیہ. ڈالر نہیں, ڈالر نہیں, ڈالر نہیں, عافیہ کو, عافیہ کو, عافیہ کو, عافیہ کو. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیف آرگنائزر محترم جناب اقبال ہاشمی صاحب. محترم جناب اقبال ہاشمی صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. پاکستان, پاکستان, ڈاکٹر قدیر خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ماشاءاللہ چیئرمین بیٹھے ہوئے پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے, اور چیئرمین بیٹھے ہوئے عام لوگ پارٹی کے, اور چیئر پرسن ہے عافیہ. تو ان تینوں کی اجازت سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں صرف آپ لوگوں کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک تو سب سے پہلی بات, آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ, اور میں آپ لوگوں کا ڈسپلن دیکھ کر کے بہت خوش ہوا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ بہت ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے, اور سب سے زیادہ جو حیرانی کی اور خوشی کی بات ہے کہ یہ بچے بہت ڈسپلن سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت ڈسپلن کے ساتھ جو ہے وہ باتوں کو سن رہے ہیں, غور سے دیکھ رہے ہیں. اور ان بچوں کی آنکھوں میں جو چمک ہے, اور وہ ہمیں ایک امید کی کرن دیتی ہے کہ انشاءاللہ یہ بچے آگے چل کر کے پاکستان کا نام روشن کریں گے. 10 مئی 1998 کو میں بحرین گیا. وہاں میری ایک سیلز کانفرنس تھی, تو وہاں پہ میں اس میں مصروف تھا, اور چونکہ وہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنی تھی تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے تھے, پاکستان سے بھی, انڈیا سے بھی, یورپ سے بھی, امریکہ سے بھی, اور بحرین میں انڈینز کافی ہیں. تو 1974 میں تو انڈیا پہلے اسمائلنگ بدھا کے نام سے نیوکلیئر ٹیسٹ کر چکا تھا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بدھا جو ہے اس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا, اور انڈیا نے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو اس کا نام اسمائلنگ بدھا رکھا, یعنی مسکراتا ہوا گوتم بدھ. تو اس کے بعد یہ ان کا دوسرا نیوکلیئر ٹیسٹ تھا 11 مئی 1998 کو. میں بحرین میں تھا, تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی بریکنگ نیوز کے طور پہ وہاں چلی, اور ہندو اتنے خوش تھے وہاں پہ کہ ایسا لگ رہا تھا کہ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. تو میں نے ان کو مبارکباد دی. میں نے کہا واہ بھائی, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اٹامک دھماکہ کر لیا. آپ ایٹمی ملک پہلے بھی ہیں, آپ نے پہلے بھی دھماکہ کیا, اور 5 دھماکے کیے آپ نے پوکھرا میں, تو آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اچھا, وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کرا رہے, گھاس ہی نہیں ڈال رہے پاکستانی, وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے تھے. تو بہرحال میں نے ان کے ایٹیچیوڈ پہ زیادہ سیریس نہیں لیا. تو 28 مئی کو میری واپسی تھی. جب میری واپسی کے دن صبح صبح وہاں پہ اطلاع آئی کہ جناب پاکستان نے بھی ایٹمی دھماکہ کر دیا, تو بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ پاکستانیوں کو, اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوا. لیکن یقین کیجئے کہ انڈینز کی حالت ایسی تھی جیسے ان کی نانی مر گئی ہو. اور انڈیا کا یہ بہت بڑا پرابلم ہے. انڈیا ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے. اگر پاکستان 7 گنا بڑا ملک ہوتا انڈیا سے تو ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا, لیکن ان کو پاکستان کی ہر چیز سے پرابلم ہے. اور وہ بالکل ایسے غش کھا کے گرے جا رہے تھے کہ جیسے کہ ان کی موت واقع ہو گئی. اور میں نے تو ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ اٹامک پاور بن گئے, آپ ہمارے پڑوسی ہیں, آپ کو مبارک ہو. ان میں سے کسی ایک کو توفیق نہیں ہوئی آ کر کے مجھے مبارکباد دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ دیکھا کہ پاکستانیوں نے اس کا جشن منایا, اور اس کے لیے ہم احسان مند ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے. اس میں ہم انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے, اور بھی سائنسدانوں کا رول ہے, لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان کا کی رول ہے. اور کی رول ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں جب انڈیا نے 74 میں ایٹمی دھماکہ کر دیا تھا تو پاکستان میں کام شروع ہو گیا تھا.
لیکن پاکستان پلوٹونیم کی افسودگی پہ کام کر رہا تھا, اس کے انرچمنٹ پہ کام کر رہا تھا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان چاہتے تھے کہ پاکستان یورینیم کی انرچمنٹ پہ کام کرے, اور ان کے آنے کے بعد وہ کام ہوا. انہوں نے وہ سینٹریفیوج بنایا, اس لیے کہ اس کو 99.3% بنانا ہوتا ہے یورینیم کو. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 1 لاکھ روٹیشن پر منٹ پہ چلتا ہے وہ سینٹریفیوج, اور ایسی ٹیکنالوجی پاکستان میں کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے کہ عام پمپ وغیرہ بھی 1450 یا 3000 RPM پہ چلتے ہیں. وہ 1 لاکھ RPM پہ چلا کر کے سینٹریفیوج بنانا, پھر یورینیم کی افزودگی کرنا, اور پھر ایٹم بم بنانا, یہ بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان جیسے ملک میں, جہاں پہ تعلیمی نظام سے جس طرح کے لوگ نکل رہے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہمارے یہاں بہت بریلینٹ ٹیلنٹ ہے, میں ٹیلنٹ پہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ہمارا تعلیمی نظام آف کورس اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ گئے جرمنی, پھر ہالینڈ گئے, وہاں سے پڑھائی کی, اور پھر یہاں کر کے انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. ہم بحیثیت پاکستانی ہم ان سے شرمندہ ہیں. اس وجہ سے شرمندہ ہے کہ پاکستان اپنے محسنوں کو نہ زندگی میں یاد رکھتا ہے نہ مرنے کے بعد یاد رکھتا ہے. پاکستان کے بہت بڑے بڑے محسن لوگ ہیں, لیکن ہم نے ان کو بھلا دیا ہے, اور اس وجہ سے ہم ایک محسن کش ملک کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بہت زیادہ بے عزتی کی گئی, ٹیلی ویژن پہ بلا کر ان سے معافی منگوایا گیا, اعتراف جرم کروایا گیا. یہ سب ہم نے اپنے ہیرو کے ساتھ کیا, لیکن پھر بھی شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو 2011 میں بری کر دیا, اور کہا کہ یہ بالکل غلط الزامات ہیں ان کے اوپر. اور بہرحال ڈاکٹر عبد القدیر خان ہم لوگوں کے دل میں رہتے ہیں, اور یہ ایک جلسہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کے دل میں رہیں گے, مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ رہیں گے, کیونکہ انہوں نے وہ ایٹم بنایا جو مسلمانوں کا پہلا ایٹم بم ہے. اور ابھی تک مسلم ملک میں 1.5 ارب کی آبادی کے لیے وہی ایٹم بم ہے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان بنا کے گئے. وار اگینسٹ ٹیرر میں تمام مسلم ممالک کے خلاف کارروائی کی گئی, اور پاکستان بھی ہٹ لسٹ پہ تھا, لیکن ان کے کارروائی کرنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوئی کہ پاکستان کی ماشاءاللہ فوج بھی مضبوط ہے, اور پاکستان ایٹمی قوت بھی ہے الحمدللہ. تو اس کے ساتھ میں اختتام کروں گا, اور بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں غریبوں کے لیے بہبود کا کام ہو. جتنے بگ 3 جو میں کہتا ہوں, جن کو بگ 3 نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ مسلم لیگ نے, اور نہ پی ٹی آئی نے. اب پی ٹی آئی نے جو ابھی حال کیا وہ سب کو معلوم ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا, متحد ہو کر کے ایک قوت بنے, اور ایک قوت بن کر کے پاکستان میں ان کا مقابلہ کرے. کراچی میں ایم کیو ایم کے سامنے ہمارا ایک امیدوار کھڑا ہو, سندھ میں پیپلز پارٹی کے سامنے ہمارا ایک امیدوار کھڑا ہو, اور لاہور میں مسلم لیگ نواز کے خلاف ہمارا ایک امیدوار کھڑا ہو, اور صوبہ سرحد میں پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف ہمارا ایک امیدوار کھڑا ہو. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے غریب لوگ کامیاب ہوں گے, اور جب غریب لوگ کامیاب ہوں گے تو غریب لوگوں کے جو دلوں کی آواز ہے وہ بھی سنی جائے گی, اور ان کی آرزویں بھی پوری کی جائیں گی, ان کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی رہا ہو کر کے آئیں گے. یہ ہم ہی کریں گے انشاءاللہ, ان کے بس کا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب. یہ تھے اقبال ہاشمی صاحب, چیف آرگنائزر پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان.